ایک بات آپ کے سامنے، یہ جو نقطہ ہے، یہ ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں ان سب کا بھی تعلق اسی سے تھا، اسی سے متعلق باتیں ہیں، لیکن یہ جو بات ہے نا آپ کے سامنے، جس کو میں اب رکھنے جا رہا ہوں، یہ براہ راست جو ہے اس سے متعلق ہے کہ حکمرانوں کی جو مذمت لوگ کرتے ہیں سعودی عرب کی، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اور مذمت کرنے والے، ملامت کرنے والے، لعنت کرنے والے چاہتے کیا ہے سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر وہ چاہتے کیا ہے۔ اچھا خیر، اب یہ جو پوری بات سے پہلے ختم ہوئی تھی نا کہ حکمرانوں کے خلاف برائیاں کرنا، ان کی عیوب کو، ان کی گندگیوں کو نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ لگایا ہے اور اس میں بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں، یہ بڑی بڑی متکبرانہ باتیں کرنے والے اس ملک توحید سے روئے زمین پر جس کی مثال نہیں ہے، آخر کیا چاہتے ہیں؟ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو کرتے ہیں حکمراں کے بارے میں، مسلمانوں کے، اور ایسے ہی سعودیہ کے علماء کے بارے میں جو اتنی بڑی بڑی بات کرتے ہیں، یہ لوگ سعودی عرب جیسے ملک جس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس ملک کے بارے میں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں، آخر تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا جو دور خلافت تھا، کیا تم خلفائے راشدین کے دور خلافت میں زندگی گزار رہے ہو؟ یعنی یہ دور خلافت راشدہ تو نہیں ہے نا بھائی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی خلافت جیسی خلافت کیوں نہیں ہے، عمر بن خطاب جیسا دور کیوں نہیں ہے، عثمان غنی جیسا دور، علی بن ابی طالب جیسا دور، یہ خلفائے راشدین جیسا دور تم تلاش کر رہے ہو۔ آج کل کے اس گئے گزرے دور میں 14 صدیوں کے بعد پوری دنیا میں ایک واحد ملک توحید کا، سنت کا نام لینے والا ہے، حرمین کی حفاظت کرنے والا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے، توحید و سنت کی دعوت کا کام کرنے والا ہے، اس سے کمیاں ہو جانا، گناہ کے کام ہو جانا، کچھ غلطیاں ہو جانا، یہ بہت عام سی بات ہے، اس دور میں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تم اتنی سی چیز کو معاف کرنے کو، سمجھنے کو تیار نہیں ہو، بغاوت کرنے پر ابھارتے ہو۔ کیا خلافت راشدہ کا انتظار کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، خلافت راشدہ تو واپس نہیں آ سکتا نا بھائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہرا زمانہ واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا میرے بھائیو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم عہد نبوت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے؟ کیا اتنی باریک باتیں چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے زمانے والی خلافت کا دور آ جائے؟ اور جن ملکوں پر تم آنسو بہا رہے ہو اور ان کی باتیں کر رہے ہو، ذرا ان ملکوں کا تو جائزہ لے کر کے دیکھو، جن ملکوں کے ساتھ تمہاری ہمدردی ہے۔ سعودیہ تو غلط ہے اور بہت سب غلط ہی کرتا ہے، وہاں کے علماء غلط کرتے ہیں، جن لوگوں پر تم ہمدردی کا اظہار کرتے ہو، ذرا ان کی تو حالت دیکھو، ان کا تو جائزہ لے کر کے دیکھو۔ دیکھیے، اب دیکھیے یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، جن ممالک کے اندر دنیا بھر کی عقیدے کی برائیاں موجود ہیں، ان ممالک کا نام یہ کبھی نہیں لیتے، ان کے اندر بدعقیدگی ہے اس کو کبھی بیان نہیں کرتے، اس کی برائیاں کبھی سامنے نہیں لاتے۔ اس کے جنہوں نے شیخ صالح فوزان کے شاگرد جنہوں نے یہ نوٹ لگایا ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جن ملکوں کا تم نام نہیں لے رہے ہو بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کر رہے ہو، ان ملکوں کا کیا حال ہے۔ کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ کیا اس ملک کی جس نے سلسلہ ابراہیمی کے رہنما کی یادگار باقی رکھنے کے لیے اپنی سرزمین پر قبہ ابراہیمی تعمیر کیا ہے؟ قبہ ابراہیمی تعمیر کیا گیا کہاں؟ کہاں ہے قبہ ابراہیمی؟ ابراہیم علیہ السلام کا قبہ، ٹامب۔ میرے بھائیوں، یہ سب مصر کی باتیں ہیں۔ قبہ ابراہیمی کہتے ہیں کیا اس کی بات کرتے ہو؟ قبہ ابراہیمی قائم کرنے والا ملک ہے وہ،
اور تم اس کو چھپانا چاہتے ہو، اس کا نام نہیں لیتے، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد کیا اس ملک کی بات کرتے ہو جس کی روحانی پیشوا تقارب ادیان کے لیے میٹنگ منعقد کرنے کی دعوت دی؟ یہ تو عیسائیوں کا ہے نا نظریہ، عیسائی تقارب ادیان، یعنی سارے ادیان میں جو دوریاں ہیں، بھئی ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے آج فالو کرنے کے قائل نہیں ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، ایمان ہے ہمارا خالی، لیکن ان کی سیرت پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم الگ ہیں، یہودی اپنے راستے پر ہے، عیسائی اپنے راستے پر ہے۔ اب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ سارے ادیان کو قریب کر دو، بت پرست اپنی بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ سارے دین کو قریب کر دو، سب اپنا اپنا چھوڑ دو، مسلمان توحید سنت چھوڑ دے، وہ یہودی یہودیت چھوڑ دے، بت پرستی کرنے والے بت پرستی چھوڑ دے، اور سب لوگ دین کی بنیاد پر جو فاصلے ہیں، ڈسٹینس، دوریاں ہیں، ان دوریوں کو ختم کر دو، سب کے سب کیا ہو جاؤ؟ دوریاں ختم کر دو، لیکن کیا بن جاؤ؟ عیسائی بن جاؤ۔ کیوں بھائی؟ سب دوریاں ختم کر کے مسلمان کیوں نہیں بن جاؤ؟ یہودی کہے گا سب دوریاں ختم کر کے یہودی کیوں نہ بن جاؤ؟ لیکن یہودی عیسائی ہے نا، یہ عیسائی جو اپنی شطر اور اپنی چال بازی کے لیے ہمیشہ سے مشہور ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ سارے دینوں کو قریب کرو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دین کو قریب کرنے کے لیے میٹنگ بلانے والے جو ممالک ہیں، ان ممالک کا تم نام کیوں نہیں لیتے؟ سعودیہ ہی کی برائی دکھائی دیتی ہے تم کو، ہے نا؟ ایسے ہی پھر کہتے ہیں میٹنگ ہوئی بھی، لیکن سعودی عرب نے اپنا کوئی بھی نمائندہ اس میٹنگ میں شریک نہیں کیا۔ اب آپ بتائیے کہ جس آدمی کا نظریہ یہ ہو کہ سارے دین کی تفریق ختم کر دی جائے، سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، اس کے لیے کوشش کر رہا ہو، اب سعودی عرب اس کے اندر کیسے شریک ہوگا؟ سب شریک ہو گئے، سب کیوں شریک ہوئے؟ کیسے مسلمان ہیں بھائی تو شریک ہو؟ توحید سے ہاتھ دھونے کے لیے، توحید سے سمجھوتا کرنے کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے، اور مسلمان نام کا حاکم شریک ہو رہا ہے اس کے اندر، کیسے مسلمان؟ سعودی عرب نہ خود کوئی حاکم گیا، نہ کوئی اپنا نمائندہ بھیجا، کوئی تعلق نہیں اس میٹنگ سے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں کہ یہ سب کیوں چھپاتے ہو؟ ان کا سپورٹ کرنا چاہتے ہو تم، ان کی برائی کیوں نہیں کرتے؟ سعودیہ کی چھوٹی چھوٹی برائیاں دکھائی دیتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو کفری عقیدہ بھائی، تقارب ادیان کا۔ عیسائیت کوئی قبول کرے گا؟ مسلمان اسلام چھوڑ کے عیسائیت کوئی مانے گا؟ یہ کفری عقیدہ، لیکن اس کے لیے کوشش کرنے والے، ان کو تم نہیں بیان کرتے ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور وہ ملک تم کیوں بھول جاتے ہو، ان ملکوں کو تم کیوں نہیں تانا دیتے، ان کو تم کیوں نہیں بیان کرتے، ان کے عیب کیوں نہیں کھولتے، ان کی برائیاں تم کیوں نہیں کرتے؟ جو ملک صوفی، ماتریدی، اشعری مزارات کا ملک ہے، اور یہ تو ایک بات نہیں نا، اکثر ملکوں کے اندر مزارات ہیں بھائی، اکثر ملکوں کے اندر مزارات ہیں، مملکت سعودی عرب کو چھوڑ کر تقریباً ہر ملک کے اندر مزارات ہیں۔ تو صوفی ہیں، ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کو کیوں چھوڑ دیتے؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ تو عقیدے والا مسئلہ ہے، یہ تو منہج کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ ہے، قبر پرستی کا مسئلہ ہے، مزاروں کے سامنے سر ٹیکنے کا مسئلہ، اس کو تم نہیں بیان کرتے۔ سعودیہ کا آنکھ کا کیچڑ بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہ دوسرے آنکھوں کی لکڑیاں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اور کیا کہا؟ ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ ایسا اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں، تم سب کے سب اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں بالکل الگ تھلگ ہو، تمہاری بات الگ ہے، تمہارا کام الگ ہے، تمہاری زبان الگ، تمہارا کام الگ، دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تم کہتے ہو کہ کافروں کو، تم کافروں کو، بدینوں کو اور یہودیت کو، عیسائیت کو اکٹھا کرنے والا جو عقیدہ ہے، ان سب کی برائی نہیں کرتے، اور جو سعودی عرب کے اندر اسلام ہے، سنت ہے، توحید ہے، حرمین شریفین ہے، یہ بنیاد اسلام کی موجود ہے۔ چند غلطیاں
चंद गुनाह के काम, कुछ कोताहियां अगर उनसे होती हैं तो तुम उसको ऐसे उछालते हो जैसे कोई कुफ्र और इस्लाम का मसला है। समझ रहे हैं? ये बात शेख समझा रहे हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो बहरहाल ये चंद बातें थी इस हवाले से, और भी लंबी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बात लंबी ना हो। आखिरी बात ये है, शेख कहते हैं कि मुसलमानों पर वाजिब है कि हुकूमत सऊदिया, इस्लामी निज़ाम पर चलने वाली हुकूमत, कहते हैं इसके शाना बशाना खड़े रहो, इसका दिफा करो, अगर कुछ गलतियाँ भी हों तब भी दिफा करो, गलतियाँ भी हों तब भी क्या करो, दिफा करो। गलतियाँ तो सभी इंसान से होंगी, लेकिन तौहीद और सुन्नत जो वहाँ पर है, उसलिए दुआ करो कि अल्लाह तौहीद और सुन्नत के मुल्क को कायम रखे, और जो गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों के लिए दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस्लाह फरमाए, इनको तौबे की तौफीक दे, अपनी इस्लाह हाल करने की तौफीक अता फरमाए। इनके करीब अगर कुछ ऐसे लोग हों, है ना, जो उनको गलत रास्ता दिखा रहे हों मिसाल के तौर पर, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए। राजदार नेक होना चाहिए, बिताना जिसको कहा जाता है, बिताना, उसको क्या होना चाहिए, सालेह और नेक होना चाहिए, राजदार। खैर, आखिरी बात क्या है, कहते हैं अगर कोई गलतियां मौजूद हैं तो उनकी इस्लाह उन तरीकों से करना जरूरी है जिनकी किताब और सुन्नत ने हमें रहनुमाई फरमाई है। ठीक है, और हमारे सलफ़े सालिहीन और अफाजिल अइम्मा उन पर आज तक चलते आ रहे हैं। हुक्मरानों की गलतियों की इस्लाह करने का जो तरीका सलफ़े सालिहीन का रहा है, आज तक उस तरीके पर चलते रहे। उस तरीके के मुताबिक हमको अपने हुक्मरानों की इस्लाह करनी चाहिए, उनकी सुधार की कोशिश करनी चाहिए। शेख अब ये जिक्र करने जा रहे हैं कि ये जो लोग सऊदी अरब की मुखालफत करते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, तानो तशनी करते हैं, उनका क्या नज़रिया है? नज़रिया यही है कि खालिस तौहीद और सुन्नत के हुक्मरानों की हुक्मरानी ख़त्म हो जाए और किसकी हुक्मरानी आ जाए? खारजियों की हुकूमत आ जाए, खारजियों की हुकूमत कायम आ जाए, ये चाहते हैं। या कहते हैं या क्या खारजियत कायम कर लोगे तब चुप रहोगे, या तुम तसव्वुफ और शिरकियात की हुकूमत कायम नहीं कर लोगे तब तक चुप नहीं बैठोगे? क्या चाहते हो? खारजियत की हुकूमत कायम हो जाए, या सूफियत और शिरकियात की हुकूमत कायम हो जाए, या नंबर 3 कहते हैं या पार्लियामेंट और पार्टियों की हुकूमत नहीं बना लोगे तब तक चुप नहीं बैठोगे। आखिर तुम कब तक चुप नहीं बैठोगे? यानी जमहूरियत लाना चाहते हो क्या? खारजियों की हुकूमत लाना चाहते हो? सूफियत और कब्र परस्ती वाली हुकूमत लाना चाहते हो जो इससे पहले उस्मानी सल्तनत के नाम से थी? अर्तगरल सुनने वालों, कभी गौर नहीं किया शायद सुनने वालों ने कि अर्तगरल गाजी का असल राज क्या है? ये फिर से खारजियत और तुर्कियों का जो तरीका था सूफियत का, ऐसे ही रूहबानियत का, ऐसे ही वो जो शेख अकबर कहलाता है, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, क्या नाम है उसका? इब्ने अरबी, इब्नुल अरबी नहीं बल्कि इब्ने अरबी सूफी, इब्ने अरबी सूफी का नजरिया, इसको फिर से पूरी दुनिया के मुसलमानों में आम करने और जहन बनाने का ये बहुत बड़ा हथकंडा और प्रोपेगेंडा है जो तुर्किया हुकूमत ने एक सीरियल बरसों में तैयार करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मुसलमानों ने उसको आम किया है। आप क्या समझ रहे हैं? खाली मनोरंजन के लिए है? मनोरंजन के लिए नहीं है, वो मुसलमानों का जहन बनाना है ताकि फिर वही तुर्कियों वाली हुकूमत है ना, उस्मानी सल्तनत और सूफियत और मज़ारात और कब्रों की परस्तिश और पूजा और रूहबानियत वाला तरीका फिर से दुनिया के सामने आ जाए। ये मकसद है, इसलिए इस तरह से सारी दुनिया में इसको आम किया गया है। अब बड़े शौक से लोग सुनते हैं, बड़े शौक से, और बाज बहरहाल मैं क्या तबसरा करूं, तबसरा करना नहीं अच्छा है। बाज मौलवियों ने, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, बाज मौलवियों ने यहाँ तक कह दिया कि ये ड्रामा देखना, कम से कम लोग फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, उससे तो बेहतर है कि अर्तगरल का ड्रामा देख लें। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको बोलता हूं इससे लाख गुना बेहतर है कि आदमी गाना सुने, आदमी फिल्में देखे, लेकिन अर्तगरल गाजी का ड्रामा न सुने, क्योंकि सूफियत की तालीम है, शिर्क की तालीम है,
قبر پرستی کی تعلیم ہے، مزارات کی تعلیم ہے، دنگے جنگ فساد خوریزی کی تعلیم ہے، اس کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ ایسے جہاد نہیں ہوتا ہے۔ جہاد کب ہوتا جانتے ہیں آپ کو؟ جہاد کس کو نام دیں گے؟ جہاد کا نام اس وقت ہوگا جب کفر کا اور خالص اسلام کا ٹکراؤ ہو۔ سمجھ رہے آپ؟ وہ صوفیت کی حکومت، قبروں کی حکومت، شرک کی اور مزارات سے بھری ہوئی حکومت صوفیت کی حکومت تھی میرے بھائیوں۔ اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں، توحید و سنت کی حکومت کہتے ہیں۔ آج بھی ان کے بہت سارے نشانات جو شرک یا اشعار وغیرہ کی شکل میں انہوں نے بنائے تھے، آج بھی کہیں کہیں سعودی عرب کے اندر باقی ہے۔ دھیرے دھیرے اس گندگی کو صاف کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی حکومت تھی، اور افریقہ اور یہاں اور وہاں 3-4 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور بہت بڑی حکومت، اس سے انکار نہیں ہے مجھے۔ لیکن بڑی حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، بڑی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل طاقت سچی توحید اور نبی کی سنت کی طاقت ہوتی ہے۔ مدینے میں مٹھی بھر مسلمانوں نے اسلام کی حکومت قائم کی تھی، ہے کہ نہیں؟ مٹھی بھر تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن وہ خالص توحید کی حکومت تھی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ بڑی تعداد نہیں چاہیے۔ سعودی حکومت سے نفرت کیوں ہے؟ وہ تو توحید کی علمبردار ہے، سنت کی علمبردار ہے۔ کیوں نفرت؟ اس لیے ہے کیونکہ مزارات نہیں چاہتے، قبروں کی پوجا نہیں چلے گی سعودی حکومت کے اندر۔ اللہ کے نبی کے حکم سے قبروں کو، مزاروں کو اٹھایا گیا ہے، اس کا چلن سعودی عرب میں نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر جو کچھ بھی حرمین شریفین میں ہوتا تھا، جو کچھ بھی قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، جو کچھ بھی بقیع کے اندر ہوتا تھا، جو کچھ بھی احد کے اندر ہوتا تھا، میرے بھائیوں وہ سب شرکیہ کام تھے۔ مملکت توحید، مملکت سعودی عرب مملکت توحید ہے، توحید اور سنت کی بنیادوں پر قائم ہوئی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا کوئی بھی گزارا، کوئی بھی چلن سعودی عرب میں ممکن نہیں۔ اسی لیے سب کو سعودیہ سے نفرت ہے، صوفیوں کو نفرت اسی لیے ہے، رافضیوں کو نفرت اس لیے ہے کہ سنیت کی حکومت ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، وہ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہے نہیں کر پاتا ہے۔ حکومت کا، اقتدار کا پاور ہے، طاقت ہے، الحمدللہ کسی کو دم نہیں ہے کہ وہ پر مار لے۔ اس لیے سب کو نفرت ہے وہاں پر، سب چاہتے ہیں کہ دنیا کی رنگا رنگی وہاں پر بھی ہو جائے۔ جو یہ برائیاں کرنے والے ہیں نا، چند برائیاں بیان کر کے فلم ہے اور یہ سینما ہے اور وغیرہ ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بدتر حال کریں گے اگر انہیں حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس لیے کبھی خوش نہیں ہونا ان کی میٹھی باتوں سے۔ جس کو توحید سے، سنت سے محبت نہیں ہے اور توحید و سنت کی بنیاد پر سارے چھوٹے گناہوں کو درگزر نہیں کر سکتا ہے، وہ سلفیت کے منہج پر چلنے والا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصول ہے۔ اچھا، میں ایک آخری بات کیا تھا، میں پڑھ رہا تھا، جی ہاں، کہتے ہیں کہ سب کا نام لے لیا، شیخ نے سب کا نام لیا، کہا جب تک خارجیت کی حکومت قائم نہیں کر دو گے، کیا جب تک شرک اور تصوف کی حکومت قائم نہیں کر دو گے، کیا جب تک پارلیمنٹ اور پارٹیوں کی، یعنی یہ جو جمہوری نظام چلتا ہے نا، یہ اس طرح کا نظام تم نہیں لے آؤ گے، کیا تب تک سعودیہ کی برائی کرنے سے چپ نہیں بیٹھو گے؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو، کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حق کی طرف رجوع کر لینا، حق مان لینا باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے۔ باطل سے توبہ کر لو، حق کا راستہ اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سب لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، سب لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ عذاب آ جائے، اور جب عذاب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اس طرح سے شیخ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اور اس کے بعد توبے کا حکم دیا ہے، توبے کی تلقین کی ہے کہ اللہ واسطے توبہ کرو۔ اس طرح کا جو تمہارا طریقہ چل رہا ہے، تمہارا رویہ چل رہا ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبے اور رجوع کا راستہ اختیار کرو، یہ راستہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔
मेरे भाइयों, बहुत बातें आपके सामने हो गई, लंबी हो गई, और शायद कुछ बातें हो सकता है कि रवानी में या यूँ समझे कि रौ में ऐसी भी हो गई हो जो आपको ना पसंद आए या आपको उससे तकलीफ हुई हो, किसी को तकलीफ हुई हो सकता है ऐसा। मैं अगर किसी कोई बेजा बात मेरी ज़बान से निकली है तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मेरी ज़बान को आप न देखें, मैं उस जज्बे को, उस पैगाम को जो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें कि हमारा एक ही रास्ता है, एक ही रुख है, एक ही हमारी दावत है, अल्लाह वास्ते अल्लाह की सच्ची किताब की तरफ, अल्लाह के नबी की सच्ची सुन्नत की तरफ और उम्मत के तरफ सहाबा ताबीन के तरीके को ज़िंदगी के हर मैदान में, अकीदा, मनहज, इबादत, सियासत, अखलाक, किरदार, रहन सहन, ताल्लुकात, छोटा बड़ा, हाकिम महकूम, रियायत, सबके साथ वो रास्ता अख्तियार करो जो उम्मत के सलफ का रास्ता था, सहाबे किराम का रास्ता था। बस इसके सिवा और कोई पैगाम नहीं है। बकिया जो बातें हुई हैं वो इसी को समझाने के लिए और इसके खिलाफ जो कुछ चल रहा है उसी की तरदीद करने के लिए आपके सामने बातें हुई हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हक़ को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, हक़ को हक़ दिखाए और उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल को बातिल दिखाए और उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाह हमें हक़ को हक़ दिखा, उस पर चलने की तौफीक अता फरमा, बातिल को बातिल दिखा, उससे बचने की तौफीक अता। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।